أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج دو واقعات بیان ہو رہے ہیں آگے۔ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، جبکہ کافروں میں بخت نصر اور نمرود تھا۔ یعنی یہ 4 حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بادشاہت بہت بڑی تھی۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ 40,000 علماء کو جو تورات کے حافظ تھے ان کو بخت نصر نے قتل کروایا اور تورات کو مکمل طور پر اس نے ختم کروا دیا۔ 12 لاکھ کی آبادی تھی جس میں سے اس نے 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو یہ قیدی بنا کر لے گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے جب ایک مرتبہ گزر ہوا تو دیکھا کہ ساری آبادی بالکل ویران تھی اور کھنڈرات کا نظارہ پیش کر رہی تھی اور کسی قسم کے وہاں پہ زندگی کے آثار نہیں تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کیا اب دوبارہ بھی کبھی یہ شہر آباد ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو پھر آباد کریں گے اور کس طرح کریں گے؟ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سوار تھے اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ پھل تھے، ان کا کچھ نکلا ہوا جوس تھا جس میں انجیر بھی تھی، اور انجیر وہ پھل ہے کہ جو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب اس آبادی کو انہوں نے ویران دیکھا تو جب ان کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ایک موت وارد کر دی اور 100 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ جب 100 سال کے بعد ان میں اللہ نے روح پھونکی تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے اور انہوں نے خود اپنے جسم کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کتنی دیر تک مردہ رہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عزیر نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ 100 سال تک مردہ رہے اور اب آپ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ کھانا جو بہت جلدی خراب ہو جانے والی چیز ہے وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا، اور گدھا اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکی تھیں۔ تو آپ نے دوبارہ ان ہڈیوں کو صحیح ہوتے ہوئے اور گدھے کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا یہ آپ کے لیے جس کا آپ نے خود مشاہدہ کیا۔ اس دوران 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا اور جو بھاگے ہوئے بنی اسرائیل تھے وہ بھی دوبارہ ان جگہوں پہ آ کے آباد ہونے لگ گئے، تو وہی پہلے جیسی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ تو جب آپ 100 سال بعد اپنے شہر واپس گئے تو آپ کی اولاد میں سے آپ کا ایک بیٹا، اس وقت 118 سال کی اس کی عمر تھی، اس نے آپ کو جو آپ کے کندھوں پر مہر نبوت تھی سے آپ کو پہچان لیا، اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد یہود نے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ کہا یہود نے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا او کلذی، یا اس شخص کی مثال مر علی قریۃ جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قال تو حضرت عزیر کہنے لگے انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس شہر کو اللہ، بعد موتہا اس کے تباہ ہو جانے کے بعد، فاماتہ اللہ پس مردہ کیا اس کو اللہ نے 100 عام 100 سال، ثم بعثا اور پھر اس کو اٹھایا، قال اللہ پاک نے فرمایا کم لبثتا کہ کتنا تو ٹھہرا، قال حضرت عزیر کہنے لگے لبثت یوما ٹھہرا میں 1 دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام بلکہ تم ٹھہرے ہو 100 سال، یعنی تم موت کی حالت میں 100 سال رہے، فانظر الی طعامک پس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ جو نہیں خراب ہوا، منظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک تاکہ بنائے ہم تجھے آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، منظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا اور پھر ہم پہناتے ہیں اس کو لحما گوشت، فلما پس جب تبین لہ واضح ہو گئی اس کو حقیقت، تو قال حضرت عزیر نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ
وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا تو پہلے ہی علم تھا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اب میں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، تو اب میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم اور یقین والا ہوں۔ انبیاء خدا کی طرف سے اس لیے مقرر ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو غیبی حقائق سے باخبر کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو غیبی چیزیں بے پردہ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ جن پر دوسروں کے لیے اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ان چیزوں کا ذاتی مشاہدہ کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں باخبر کریں، کہ وہ لوگوں کو جن غیبی حقیقتوں کی خبر دیں وہ تو اس کے متعلق وہ کہہ سکیں کہ ہم ایک دیکھی ہوئی چیز سے تمہیں باخبر کر رہے ہیں، کہ نہ کہ محض سنی ہوئی چیز سے۔ تو انبیاء کو ایسے مشاہدات کروا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا علم الیقین جو ہے وہ عین الیقین میں تبدیل ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج میں بہت کچھ دکھایا گیا، اور پھر انبیاء ایمان اور یقین کی کامل تصویر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اب اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا منظر دکھا دیں کہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں کہ آپ کس طرح سے مردہ کو زندہ کریں گے، کیونکہ ویسے بھی حضرت ابراہیم نے یہی دلیل نمرود کے سامنے پیش کی تھی، تو آپ نے چاہا کہ مجھے بھی علم الیقین سے عین الیقین ہو جائے۔ تفسیر بیضاوی، ابو السعود اور معالم التنزیل، ان سب تفسیروں میں اس چیز کا ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرغا، ایک کوا، ایک کبوتر اور ایک مور لیا اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت اور ہڈیاں ان کی الگ کر دیں اور ان کو مختلف جگہوں پر رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ جس طریقے سے ان کو آواز دے کے بلاتے تھے ان کو بلائیں، اور پھر آپ دیکھیں۔ تو پھر جب آپ نے اس طرح کیا تو جب آپ نے ان کو بلایا تو جس کا گوشت تھا یا جس کی ہڈی اسی طرح سے وہ سب اکٹھی ہوئیں اور آپ نے ان کو دوبارہ سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا حضرت ابراہیم نے ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو نہیں ایمان لایا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن، اور لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں قلبی، اپنے دل کا، کہ یعنی میں وہ کیفیت دیکھ کر میرا دل مزید اطمینان اور تسلی میں آ جائے۔ قال، اللہ نے کہا فخذ، پس پکڑ، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن الیک، اور ان کو مانوس کر اپنے ساتھ، ثم اجعل، اور پھر کر، علی کل جبل، ہر ایک کو پہاڑ پر، منہن جزءا، ان میں سے ان کے ٹکڑوں کو، یعنی آس پاس کے جو پہاڑ ہیں ان پر ان کے ٹکڑوں کو رکھ دیں، ثم ادعوہن، اور پھر ان کو بلا، یأتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر انسان کو دیتے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، جیسے مثال ہے دانے کی، انبتت، اگاتا ہے، 7 سنابل، وہ 7 خوشے۔ سنابل جمع ہے سنبلہ کی، سنبلوں کا مطلب ہوتا ہے آپ خوشہ کہہ لیں یا بالی کہہ لیں، کہ جیسے آپ گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس سے جب اوپر جب دانے نکلتے ہیں تو ایک ایک بالی کے اندر بے شمار دانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ فی کل سنبلۃ مئۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 حبۃ، دانے ہیں، کہ جب انسان بہت صدق دل کے ساتھ، بہت نیک نیتی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس مثال سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ایک کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا تو اللہ نے اس سے جو پودا اگایا اس کے ساتھ 7 بالیاں تھیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو اور ایون یہیں تک بات نہیں، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ، یضاعف، زیادہ بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، کہ جس کے لیے چاہتا ہے، کہ اللہ چاہے تو
اس سے بھی زیادہ 700 گنا سے بھی زیادہ انسان کی نیکی کا اور اس کا اجر کو وہ بڑھا دے۔ واللہ، اور اللہ واسع بہت وسعت والا ہے، علیم اور بہت جاننے والا ہے۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے صدقات، خیرات، جو بھی عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے لیے بنیادی 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، جس میں پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تو ہماری نماز بھی قبول ہے، ہماری تمام عبادات قبول ہیں۔ دوسری چیز ہے اخلاص، کہ اگر ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، صرف اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی تعریف سمیٹنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بہت قدر کریں گے۔ تیسری چیز ہے اتباع سنت۔ اس چیز میں آج ہم مسلمان بہت زیادہ کمزور ہیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں دیکھتے اعمال کرتے ہوئے کہ ہماری وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا دیا، ہمارے علماء نے ہمیں بتا دیا، تو خود تحقیق کیے بغیر ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اتباع سنت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ وہ عمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو یا ان کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہو۔ پھر بات آتی ہے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اس میں بھی علماء نے کچھ درجات بنائے ہیں، کہ جیسے پہلے نمبر پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علم دین حاصل کرنا، کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اس کے 1 کو 100 گنا کر کے 700 گنا کر کے اس کو اس چیز کو لوٹائیں گے۔ دوسری چیز ہے تبلیغ دین، اسی طرح سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا، اور پھر وہ اس سفر کے لیے جو کچھ بھی اخراجات کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کی مد میں ہی شمار کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے جہاد، کہ جہاد اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے لڑنا، تو جہاد کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جہاد بالقلم، کہ آپ اپنی قلم کے ساتھ جو باطل کی تردید کے لیے تحریر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر کسی کی آپ مدد کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں آئے گا۔ پھر اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی جمعے کے لیے نکلتا ہے اس کے قدم بھی فی سبیل اللہ کی مد میں ہیں۔ ایون جو شخص جائز کمائی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ آپ کی جاب ہی ہے، تجارت ہے، ملازمت، جو بھی، بشرطے کہ کام جائز ہو، عقیدہ صحیح ہو، تو اس کا ہر قدم فی سبیل اللہ کی مد میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے کام، ہمارا ایک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی خود تعریفی والا معاملہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔